یہ فرش عزا سبت نبی تا محشر بچھا رہے۔ حضور نے فرمایا، حضور سے جبرائیل نے عرض کیا کہ لا تبت هذه اللیلہ علی فراشک، کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ فدعا علی کو بلایا، قال انی آمرک ان تسجع علی مسجد، میں حکم دیتا ہوں کہ تم میرے بستر پر سو رہو۔ قال اتسلم من مبیت ہناک، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ قال نعم، حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ فتبسم ضاحکا، علی مسکرائے، وَأَخْوَ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، اور زمین پر سجدے خالق خدا تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ محمد کا فدیہ کر دیا، تو نے اس قابل بنایا، اس قابل بنایا۔ فرفع رأسہ، اور اپنے سر کو اٹھایا، وقال امضِ ما امرت فإن سمعی و بصری و سویدہ و قلبی لک، میری آنکھ، میرے کان، میرا دل سب تیرا ہے۔ پھر علی، میں اس لیے الفاظ پڑھتا ہوں تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ وہ لکھا ہوا ہے۔ پھر علی برد خضرمی اٹھ کر سوتے ہیں، اور پھر احیاء العلوم علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ، تیسری جلد، صفحہ 225، سطر 21، فبات علی کرم اللہ وجہہ علی فراش رسول اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، علامہ غزالی رسول کے بستر پر سو رہے، فاوحى اللہ الى جبرائیل و میکائیل، اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کی طرف وحی کی، انی آخیت بینکما، میں نے تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، وجعلت عمرکم اطولا من عمر الاخر، اور ایک کی عمر میں نے زیادہ بنائی، ایک کی کم بنائی۔ فَأَيُّكُمْ مَنْ يُوسِرُ صَاحِبَهُ بِالْحَيَاةِ، تو تم میں سے کون ہے جو اپنی زیادہ زندگی اپنے دوست کو دے دے؟ وَكِلَاهُمَا اخْتَارَ الْحَيَاةَ، دونوں نے کہا کہ ہمیں زندگی پسند ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمَا، پھر اللہ نے وحی کی، أَفَلَا كُنْتُمَا مِثْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ہو جاتے علی ابن ابی طالب کے مثل، انی آخیت بینہ و بین نبی محمد وہو بات علی فراشہ ویفدی بنفسہ، تم کیوں نہیں ہو جاتے علی کی طرح کہ ہم نے اس کو اور رسول کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور وہ ان کے بستر پر سو رہا ہے اور اپنی جان ان پر فدا کر رہا ہے۔ جاؤ زمین پر، ففداء عن عدوہ، اور اس کو دشمنوں سے بچاؤ۔ فنزل جبرائیل، اترے جبرائیل، قال بخن بخن لک من مثلک یباہی بک الملائکہ، اللہ تجھ پر فخر کر رہا ہے، ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ عجیب بات ہے کہ تعمیل تو حکم رسول کی ہو رہی ہے اور رضا اللہ کی نہیں ہے۔ ایسا سودا
چشم فلک نے کم دیکھا، لیکن ایسے سودے کم دیکھے اور ایسی قیمت بھی کم نظر آئی. اور وجہ بھی یہ ہے کہ یہ شے جو بک رہی ہے یہ پہلے نہ بکی نہ تلی، نہ کسی نے پرکھا نہ جانچا، کسی کو معلوم نہیں یہ کیا ہے. علی نہ کبھی بکے نہ کبھی تلے. لسان صدق علی جس کی گفتار ہو اور برد الایمان جس کی رفتار ہو، اس سے منافی رضا حرکات کہاں. علی سے منافی رضا حرکت نہیں ہوگی. علی جب تلوار اٹھائے تو حق ہے، حق ہے. اور اب پھر وہی بات کہ آپ کہیں گے کہ رضا رب پر گفتگو کرتے کرتے رضا رسول کیسے آ گئی؟ بھئی یہ تو آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا. اب تو کلمہ پڑھ چکے ہیں بھائی. اس مسئلے کو تو امام صادق علیہ السلام طے کر چکے. پوچھا یا ابن رسول اللہ، ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی، فَلَمَّا سَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم غمزدہ ہوئے، غضبناک ہوئے تو ہم نے انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا. تو یہ ابن رسول اللہ، کیا اللہ بھی رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ ابتدائی دور کی بات ہے. تو امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا تصور غلط ہے. ہمارے یہاں اللہ کا تصور اس سے بہت ماورا ہے. اللہ انسان نہیں جس میں غصہ ہو، جس میں خوشی ہو، ناراضگی ہو. کہا پھر اس آیت میں کیا ہے؟ کہا کہ لا یاسفو کاسفنا، وہ ہماری طرح رنجیدہ اور خوش نہیں ہوتا. وَلَكِنِّي جَعَلَ أَوْلِيَاءَ لِنَفْسِهِ، لیکن اس نے کچھ ایسی ہستیاں بنائی ہیں. انہم یاسفون ویرزون، وہ غمزدہ بھی ہوتی ہیں اور خوش بھی ہوتی ہیں. وَجَعَلَ رِضَاهُمْ لِنَفْسِهِ رِضَا، اور ان کی رضا کو اپنے نفس کی رضا بتایا اور ان کی ناراضگی کو اپنے نفس کی ناراضگی بتایا. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور جس نے تیری بیعت کی رسول، ہاں اس نے تیری نہیں ہماری بیعت کی اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی. کہا بس یہ رسول ہے جو مظہر رضا رب ہے. رسول کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کون کیسا ہے. قرآن بھی مظہر رضا رب ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے، کیا پسند نہیں کرتا. لیکن اوامر اور نواہی، حلال و حرام قرآن سے معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے بارے میں کس سے خدا خوش ہے، کس سے خدا ناخوش ہے، یہ قرآن سے معلوم نہیں ہوگا، یہ رسول سے معلوم ہوگا. کس کو چڑھا رہا ہے، کس کو بڑھا رہا ہے، کس کو دبا رہا ہے، کس کو اٹھا رہا ہے، یہ رسول سے معلوم ہوگا. رسول کو دیکھیے. اب آپ کا تعاقب سیرت نبی ہونا چاہیے، منزل تعاقب. رسول کو دیکھیے، دیکھتے چلیے کس سے خوش ہے. آپ ان کے کلمہ گو ہیں نا، لہذا جس سے وہ خوش ہوں آپ اظہار خوشی، اور جس سے وہ ناراض ہے آپ ناراض ہوتے جائیں، چاہے آپ کا دل اس کو کتنا ہی پسند کرے. رضا رسول مظہر رضا رب ہے، مظہر رضا رب ہے. اور میں دیکھتا ہوں، میرا کام یہی ہے کہ میں تاریخ و سنن اور احادیث میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسول کس سے خوش ہے تاکہ میں بھی ان سے محبت کروں، کس سے ناراض ہے تاکہ میں بھی ان سے دور ہوں، کیونکہ رسول کی رضا سب پر مقدم ہے، سب پر مقدم ہے. رسول بہتوں سے محبت کرتے تھے، بہتوں کو چاہتے تھے، بہتوں کا خیال کرتے تھے، لیکن پوری تاریخ میں ایک رسول کا کردار صرف ایک ذات کے لیے نظر آتا ہے اور کہیں نہیں دکھائی دیتا. ہم نے محبت کرتے ہوئے رسول کو دیکھا، چاہتے ہوئے رسول کو دیکھا، بغل گیر ہوتے ہوئے رسول کو دیکھا، گود میں اٹھاتے ہوئے رسول کو دیکھا، لیکن ایک کردار ایسا جس کی نظیر پوری تاریخ سیرت نبی میں نہیں ہے، اور اس کو ہم
ترمذی شریف سے اور مستدرک کو صحیحین سے پڑھ رہے ہیں کہ اور راوی بھی بہت معتبر ہے. ان ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا من فاطمہ برسول اللہ. فرماتی ہیں جناب عائشہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کوئی انسان جو اتنا رسول سے کلام میں اور گفتگو میں مشابہ ہو. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ کلما دخلت علیہ، بس یہ چیز میں کہہ رہا ہوں، کلما دخلت علیہ، جب فاطمہ زہرا رسول کے پاس جاتی تھی فرحبا بہا، آپ کہتے تھے مرحبا مرحبا مرحبا، واخذ بیدہا، اور ان کا ہاتھ پکڑتے تھے. لفظ یاد رہے، کلما، جب بھی جاتی تھی، کلما فرحبا بہا مرحبا مرحبا، وقام الیہا، اور ان کے لیے کھڑے ہوتے، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، فَقَبَّلَهَا، اور اسے بوسہ دیتے، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ اس کو بٹھاتے. تو پھر معلوم ہوا جس کی تعظیم رسول کر رہا ہو اس کی تعظیم ہم کریں گے یا نہیں؟ اور ظاہر ہے حضور نے فرمایا بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے. تو فاطمہ میں کوئی بات تو ہے کہ جو رسول اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ نبوت کا پارا ہے تو پارا پارے کا احترام کرتا ہے.